وبلغت القلوب الحناجر، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ جایا کرتے تھے، وتظنون باللہ الظنون، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیا ہوگا، مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، یعنی ایسی صورتحال برپا ہو جایا کرتی تھی صحابہ کرام کے سامنے۔ جب تمہارے اندر ایمانی قوت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ غم، خوف، ڈر تمہارے دلوں سے نکل جائے گا اور تم کو غلبہ مل جائے گا۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ تم غم مت کرو، وہن اور بزدلی کے شکار مت ہو جاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، آج کے جو موجودہ حالات ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہے۔ ارباب نظر بتاتے ہیں کہ مشکل حالات ہیں، عالمی پیمانے پر بھی اور خود ہمارے ہندوستان کے ماحول میں بھی۔ آپ جانتے ہیں صورتحال بالکل ایسی ہی ہے کہ دشمن کی طاقتیں یکجا ہو کر کے اوپر سے بھی نیچے سے بھی ہر طرف سے مسلمانوں پر، امت مسلمہ پر حملہ آور ہے، اور وہ چاہتی ہیں وہ طاقتیں کہ یہ امت دم توڑ دیں، یہ امت ڈر اور خوف کے سائے میں آ جائیں اور اپنے آپ کو سرنڈر کر جائیں۔ یہ طاقتیں چاہتی ہیں کہ دنیا پر ان کا غلبہ رہے اور مسلمان جو حق کی طاقت ہے، یعنی حق، وہ سرنگوں ہو جائے۔ یہی صورتحال ہر جگہ ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ صورتحال اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اور امت مسلمہ کے ذی ہوش فرد ہونے کے ناطے ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ حالات صرف آج ایسے نہیں پیش آ گئے ہیں۔ حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ سے رہی ہے، اسلام کے آنے کے بعد بھی اور اسلام کے آنے سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام جس دین کو لے کر آئے، جس حق کو برپا کیا، ان کے ساتھ بھی، ان کے ماننے والوں کے ساتھ بھی یہی سب رویہ اختیار کیا گیا۔ قرآن مجید میں جو امتوں کی تاریخ بیان کی گئی ہے وہ بھری پڑی ہیں اس طرح کی تاریخ سے، اور یہ حقیقت ہے کہ حق، اہل حق کے ساتھ مظالم، تشدد اور ناقابل تصور مظالم برپا کیے گئے ہیں۔ یہی صورتحال، اسی سلسلے کی کڑی موجودہ دور میں بھی ہے کہ اہل حق کے ساتھ وہ رویے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیشہ سے اہل حق نے کیا کیا، اور یہ ظلم برپا کرنے والی طاقتیں اپنے کیفر کردار تک کیسے پہنچی۔ کیا آج بھی فرائض موجود ہیں؟ کیا آج بھی اصحاب الاخدود موجود ہیں؟ سب کے سب ختم ہو گئے؟ تاتاریوں کے مظالم، کیا آج تاتاری موجود ہیں؟ لیکن یاد رکھیے، حق اور امت مسلمہ آج بھی، اسلام آج بھی اپنے آن و بان شان سے باقی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہمیں ان حالات سے متاثر ہونے سے بہت زیادہ ہمیں اس پہلو پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور ان ظالموں کے ساتھ کیا رویہ ہوا ہے، قدرت کا کیا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا فیصلے ہیں، ان پر ہمیں زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم بزرگوں، اگر آپ ان ظالموں کی تاریخ، مظالم کی تاریخ پر نظر ڈالیے تو آپ دیکھیے گا کہ ابھی ہم نے اشارے میں تذکرہ کیا کہ فرائنا کے مظالم،
اس فرعون کا ذکر جو قرآن میں موجود ہے اس کو تو ذی الاوتاد کا لقب دیا گیا۔ ذی الاوتاد کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو، اپنے مخالف لوگوں کو لٹا دیا کرتے تھے اور چار طرف سے ان کے اوپر کیلیں ڈال دیا کرتے تھے اور پھر ان پر مظالم برپا کرتے تھے۔ یہ کتنا سخت اور خوفناک ظالمانہ رویہ ہے۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا اور کہا کہ یہ ذی الاوتاد ہے، مرد کو قتل کرتے تھے، بے دریغ قتل کرتے تھے، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، یہ ان کا ایک سلسلہ تھا۔ قرآن مجید نے اصحاب الاخدود کا ذکر کیا ہے۔ اخدود گڈھے والے، یعنی کہ وہ گڑھے کھود دیا کرتے تھے، بڑے بڑے گڑھے، اور اس میں آگ دہکا دیا جاتا تھا، پھر اس میں لوگوں کو، اپنے مخالفین کو، اہل حق کو اس میں ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک گڈھے میں ڈال دیا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے کہا قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود، اور پھر یہ لوگ گڑھے کے کنارے بیٹھ کر کے تماشا دیکھتے تھے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ قرآن مجید نے تمام کے بارے میں ایک عمومی تبصرہ خاص طور پر اصحاب الاخدود کے حوالے سے کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وہ اس لیے یہ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ لوگ اس قادر مطلق اور زبردست طاقت پر ایمان لانے کا اعلان کرتے تھے۔ صرف اور صرف یہ جرم تھا، یہ گناہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کا دور دیکھ لیجیے، کیا صورتحال تھی۔ صحابہ کرام کے حالات کو آپ دیکھیں کہ انفرادی طور پر جو ان پر مظالم برپا کیے جاتے تھے وہ کتنے دردناک تھے۔ اس کے علاوہ جب اور اجتماعی طور پر جو ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا تھا، قرآن مجید نے غزوہ احزاب کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، کہ وہ تمہارے اوپر سے بھی نیچے سے بھی چڑھ پڑتے تھے، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور تمہاری جو ان کے اس حملے سے اوپر نیچے ہر طرف اور بڑے جتھے بنا کر کے حملہ آور جو ہوتے تھے تو ان سے تمہاری نگاہیں یعنی چکا چوند ہو جایا کرتی تھی، گھبراہٹ سے، ڈر سے کیا ہوگا۔ اور وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ جایا کرتے تھے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کیا ہوگا، مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یعنی ایسی صورتحال برپا ہو جایا کرتی تھی صحابہ کرام کے سامنے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور مومنین کو وہاں آزمایا جاتا تھا، اس طرح کہ ان کو بالکل زلزلے کی طرح ہلا دیا جاتا تھا۔ ایسے ایسے مظالم، ایسے طوفان انگیز مظالم صحابہ کرام کو جھیلنے پڑے، اور یہ حق کی تاریخ ہے۔ اب اس کے بعد صحابہ کرام کے دور کے بعد بھی آپ دیکھیں ایک سلسلہ ہے، تاتاریوں کے مظالم، پورے خلافت اسلامیہ اور مملکت اسلامیہ کو تہو بالا کر دیا گیا، اور قتل عام ایسا کہ اس کا تصور کرنا ناممکن۔ اب جدید دور میں آپ دیکھ لیجئے انگریزوں کے مظالم کیسے تھے کہ دلی سے لے کر کے پشاور تک کوئی درخت نظر نہیں آتا تھا جہاں پر مسلمانوں کی لاشیں لٹکی ہوئی نہ ہوتی ہوں۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کے سب مظالم اہل حق کے سامنے کیے گئے، دنیا نے دیکھا، لیکن ان کی تاریخ، ان کا انجام، اور یہ کیا ہوا ان کا انجام؟ قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود کیفر کردار کو پہنچ گئے، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آپ کو تحقیقات کرنی پڑتی ہے کہ کہاں پر تھے، نجران میں تھے کہ ان کا علاقہ کہاں تھا، کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ماہرین کو بھی تلاش کرنے میں، ان کے بقیات تلاش کرنے میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ وہ قومیں ہیں جنہوں نے اپنے انجام کو دیکھ لیا۔ اور قرآن مجید نے کہا کہ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اللہ کو ان ظالموں سے تم غافل مت سمجھو۔ یہ جو ظالمانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر پوری نظر رکھے ہوا ہے۔ ان کو ایک دن کے لیے، ایسے دن کا انتظار ہے، اس دن کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس میں ان کا بھی حساب لیا جائے گا، اس دنیا کے اندر بھی حساب لیا جائے گا، اور یہ سر چھپائے ہوئے بھاگتے پھریں گے، مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ بھاگتے پھریں گے سر اٹھائے ہوئے، ان کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور پھر ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے
کہ جو عذاب کا دن ہے یعنی قیامت کا دن، تو دنیا میں بھی اس کو ان طاقتوں کو کیفر کردار تک پہنچنا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک دن کی تک کے لیے، ایک وقت معین کے لیے، ایک محدود وقت تک کے لیے مہلت دیے ہوا ہے۔ تو لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ ان ظالمانہ قوتوں کے حوالے سے ہرگز بھی یہ نہیں تصور کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پوری طرح دیکھ رہا ہے، پوری گرفت ہے، اور جب وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گی یہ طاقتیں تو پھر وہ اپنے کیفر و کردار تک پہنچ جائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں، یہ تو ایک مومن کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اہل حق اور باطل کے درمیان کی یہ تاریخ ہے، یہ کشمکش کی تاریخ ہے۔ کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی ان قوتوں کے سامنے، ان مظالم کے سامنے اپنے آپ کو ہار نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن اب ہمیں ایسا نہ ہو کہ اب ہم صرف یہ کہہ کر کے خاموش رہیں، ہمیں کچھ کرنا بھی ہے۔ حالات کو بدلنے کے لیے آخر قرآن مجید نے ہماری رہنمائیاں کی ہیں، وہ رہنمائی کیا ہے ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے، ہمیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ ہر انسان کو جتنی بساط ہے اس حد تک اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو قرآنی تقاضوں اور قرآنی مطالبات کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کرے، اپنا کردار پیش کرے۔ قرآن مجید میں سب سے پہلی بات تو یہی بتائی گئی کہ ان حالات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو ہر حال میں یہ یقین کرنا چاہیے کہ حالات کا الٹ پھیر یہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تبدیلی لاتا ہے، اور جس وقت جس طرح کی مرضی اللہ کی ہوتی ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک جس کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے تو پھر اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوت کو پلٹنا چاہ لیتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں اس دھرتی پر تباہ و برباد ہوئی اور وہ منٹوں میں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی، اللہ کے فیصلے کے سامنے کسی کی طاقت آڑے نہیں آئی۔ تو یہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ الٹ پھیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ تغییر، یہ تبدیلی یہ صرف اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی بھی طاقت میں تبدیلی اور تغیر کا اختیار نہیں ہے، کسی کے بس میں نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں۔ عزت و ذلت، طاقت و قوت، غلبہ کے بارے میں بھی یہی قانون ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے حالات پلٹ جاتے ہیں، غلبہ اور اقتدار پلٹ جاتا ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا بہت مشہور آیات جو سب کو یاد ہوتی ہیں، فرمایا گیا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ یہ یقین مومنین کو ہر حال میں کرنا چاہیے، اس یقین کا اعادہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اب ہمیں صرف یہ یقین سے کام چلے گا؟ قرآن مجید نے بتایا کہ یہ ترتیب وار ہے، سلسلہ وار ہے، مایوس نہ ہو، یقین کے دامن کو تھامے رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے ایمان کی درستگی اور پختگی پیدا کرو۔ ہمارا ایمان، ہم جائزہ لیں کہ ہمارا ایمان کس حد تک مضبوط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین کتنا ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہارا ایمان ہوگا تو تم پھر کسی طاقت سے، کسی بھی طرح کے ظلم سے تم گھبراؤ گے نہیں، تمہارے اندر غم نہیں ہوگا، اور جب تمہارے اندر ایمانی قوت پیدا ہو جائے گی تو پھر یہ غم، خوف، ڈر تمہارے دلوں سے نکل جائے گا اور تم کو غلبہ مل جائے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غم مت کرو، وہن اور بزدلی کے شکار مت ہو جاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر یہ بات کہی۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل قرآن، اگر لوگ ایمان لائیں، راستی تقویٰ کا راستہ اختیار کریں، تو ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے برکتوں کے دہانے کھول دیتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے ہمیں ان حالات کو جاننے کے بعد ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ ہم اپنے اندر اپنا ایمانی حد ہماری کیا ہے، ایمان کا معیار کتنا ہے ہمارا۔ ہر انسان کو، ہر فرد کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔
کیا ہمارا ایمان صرف ہم زبان تک محدود ہے، یا ایمان کے تقاضوں اور ایمان کے مطالبات پر ہم قائم ہیں؟ ہمارا ایمان مضبوط اور مستحکم ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ ایمان کے بعد صبر و استقامت کا راستہ، کہ اگر ایمان ہے تو آزمائشیں ہوں گی، اگر ایمان ہے تو مشکلات پیدا ہوں گی، لہٰذا وہاں پر تمہیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر صبر و ثابت قدمی کو تم نے اختیار کیا تو یقین جانو کہ پھر وہاں پر نہ تو گنتیاں کوئی معنی رکھتی ہیں، طاقت و قوت، عسکری قوتیں کوئی معنی رکھتی ہے، بلکہ قرآن مجید میں کہا کہ اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، کہ اگر تم میں سے صرف 20 صبر و ثابت قدم رکھنے والے مومنین تیار ہو جائیں تو تم 200 پر غالب آ جاؤ گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اگر تم 100 ہو تو 1000 پر غالب ہو جاؤ۔ تو میرے محترم بزرگوں، صبر و ثابت قدمی ایمان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کا رویہ اختیار کریں۔ حالات جیسے بھی ہوں، ہم اپنے اندر اپنے آپ کو بزدلی کا شکار نہ بنائیں، اپنے آپ کو غم اور گھبراہٹ میں نہ اپنے آپ کو آ جائیں، بلکہ صبر و ثابت قدمی سے قائم اور مستحکم رہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا آخری بات جو اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ڈر اور خوف کی راہ سے نکل کر توکل کے راستہ کو اپنانا، توکل کی راہ اختیار کرنا، اور کچھ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا۔ قرآن مجید میں جو کہا گیا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ تبدیلی لانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، لیکن تبدیلی اپنے حق میں کرنا، تبدیلی کو مثبت کرنا، تبدیلی کو اپنے فیور میں لانا، یہ اس وقت ہے جب ہم اپنے انفس میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، اپنے لیے کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ صرف ڈر اور خوف جہاں پیدا ہوا تو پھر انسان کسی کام کے لائق نہیں رہ جاتا ہے، وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر وہن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر یعنی دشمنوں کے تعلق سے، دشمنوں کے دلوں سے اس ڈر اور خوف کا راستہ اختیار کرنے والوں کی ہیبت نکل جاتی ہے۔ لہٰذا ڈر اور خوف سے باہر آ کر کے کچھ کرنے کے لیے تیار ہونا، جو ہم سے بن پڑے اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے اوپر دشمن ٹوٹ پڑیں گے، جس طرح بھوکے لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد تمہاری کم نہیں ہوگی، بلکہ تعداد تمہاری بہت زیادہ ہو جائے گی، لیکن تمہاری حیثیت، تمہارا درجہ دنیا میں بالکل غبار کی طرح، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جو سیلاب کے پانی میں جو جھاگ ہوتی ہے اس جھاگ کے مانند تمہاری حیثیت ہو جائے گی۔ عالمی منظر نامے پر تمہاری حیثیت اسی جھاگ کی طرح ہوگی۔ دنیا میں تمہاری حیثیت، تمہاری باتوں کی حیثیت، تمہارے مطالبے اور تمہارا اثر و رسوخ اس جھاگ کے مانند ہوگا کہ وہ سیلاب میں بہتے چلے جائیں گے، نہ کہ وہ سیلاب کے رخ کو موڑ سکیں گے۔ کوئی بھی جھاگ سیلاب کے رخ کو نہیں موڑتی ہے، سیلاب کے بہاؤ میں بہہ جاتی ہے، لہذا تمہاری حیثیت یہ ہوگی۔ اور اس وقت وہی وجہ کیا ہوگی تمہاری اس طرح کی حیثیت ہونے کی؟ وجہ یہ ہوگی کہ تمہارے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے گا، تمہارا روب دشمنوں کے دلوں سے نکل جائے گا، اور تم ڈر کے خوف کے شکار ہو جاؤ گے، اور جو قوم ڈر اور خوف کے شکار ہوتی ہے اس پر دشمن ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لہٰذا تمہیں عزم، حوصلہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو تمہارے اندر پیدا ہوگی وہ وہن پیدا ہو جائے گی، وہن، بزدلی، کمزوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ موت سے گھبراہٹ، موت کا ڈر اتنا سوار ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے۔ اسی طرح تمہارے اندر دنیا سے لگاؤ، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں، جس قوم کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے اس کا میلان دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے چند چیزوں کو اپنا کیریئر، اپنے اولاد کے کیریئر، اپنی نظر، اپنے اوپر، اپنا کھانا، دوپہر کا کھانا، اس کے علاوہ اس قوم سے سوچنے کے لیے کچھ بھی اس کے سامنے نہیں ہوتا، جس کے اندر روب پیدا ہوتا ہے، ڈر پیدا ہوتا ہے، جو ڈری ہوئی امت ہوتی ہے، ڈری ہوئی قوم ہوتی ہے، اس کو کھانا اور پھر کھانے کے بعد اس کو نکالنا۔
کھانا، اپنے لیے اپنا کیریئر، اپنے بچوں کے لیے، بھائی اس سے زیادہ اس کی کوئی توجہ دنیا میں نہیں ہوتی ہے. اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ پوری خیر امت کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے. یہ اس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اگر دشمن کی طاقتیں کیا ہیں، دشمن سے کے دلوں میں ہمارا روب کیسے ہوگا، امت کی حیثیت اس کے سامنے ایک طاقتور ایک مضبوط امت کی حیثیت کس طرح قائم ہوگی، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو میرے محترم بزرگوں، ڈر اور خوف کی دنیا سے باہر آنا چاہیے، ہمیں وہن کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت مدد پر یقین کرنا چاہیے، اور اپنے اندر تبدیلی، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف.